Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اور شمان علی یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ فرض نماز اور سنت نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ بھائی نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے کافی سارے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ فرض نماز میں کیا پڑھنا ہے اور پھر سنت نماز میں کیا پڑھنا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جس طرح سنت مؤکدہ ادا کی جاتی ہے بالکل اسی طرح سے فرض نماز پڑھتے ہیں، اور کافی سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جس طرح سے فرض نماز پڑھی جاتی ہے بالکل اسی طریقے سے سنت نماز پڑھ دیتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ آج آپ لوگوں کے سامنے فرض اور سنت نماز کی پڑھنے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی سمجھ لینے سے آپ کی نماز تقریباً درست ہو جائے گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں، اگر آپ 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کر رہے ہیں یا پھر 2 رکعت فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے پڑھنے کا طریقہ سیم ہے، کوئی ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے۔ جسٹ نیت کا فرق ہے کہ اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو فرضوں سے پہلے فرض کی نیت کریں گے، اور اگر سنت ادا کر رہے ہیں تو پھر سنت نماز سے پہلے سنت کی نیت کریں گے۔ باقی پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے، یعنی کہ تکبیر تحریمہ کہہ کر سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، پھر سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملانی ہے، اس کے بعد رکوع و سجود کر کے 1 رکعت مکمل کر لینی ہے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں، پھر رکوع و سجود کر کے التحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ التحیات، درود پاک اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ تو یہ 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت فرض نماز کے پڑھنے کا طریقہ ہے، جو کہ بالکل ایک جیسا ہے۔ ان دونوں کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں یا پھر 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کر رہے ہیں تو اس میں فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ سنت نماز کی 4 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملانا یہ واجب ہے، یعنی کہ اگر آپ سنت مؤکدہ پڑھتے ہوئے کسی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا بھول جاتے ہیں تو پھر اس وقت آپ پر سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ اگر آپ اس وقت سجدہ سہو نہیں کرتے تو آپ کی نماز درست ادا نہیں ہوگی، آپ کو وہ نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ یہ تو تھی بات سنت مؤکدہ کی۔ کسی رکعت میں اگر آپ سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملانا بھول جاتے ہیں تو اس وقت سجدہ سہو سے آپ کی نماز درست ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ جان بوجھ کر سنت مؤکدہ میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت نہیں ملاتے تو پھر اس وقت آپ کی نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ اس وقت آپ پر اس نماز کا لوٹانا کہ جس میں آپ نے جان بوجھ کر کسی واجب کو چھوڑا ہے یہ لازم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سنت نماز کی 4 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملانا یہ واجب ہے۔ اب جہاں تک 4 رکعت فرض نماز کا تعلق ہے تو فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا یہ ضروری ہے، آخری 2 رکعتوں میں سورت ملانا یہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو جب پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملا لی تو اس کے بعد پھر آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ ہی پڑھیں، کوئی دوسری سورت نہیں ملائیں۔ تو یہ مسئلہ کافی سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سنت نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں تو سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملاتے ہیں، مگر آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں، دوسری سورت نہیں ملاتے، جبکہ یہ طریقہ غلط ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فرض نماز کی 4 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملانا یہ ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ فرض نماز کی 3 اور 4 رکعت میں
سورت فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت پڑھ لی تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے اس وقت پھر اس کے اوپر سجدہ سہو کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے اس کی نماز میں کوئی فرق پڑے گا، بلکہ اس کی نماز بالکل درست ادا ہو جائے گی، کیونکہ یہ شریعت کی طرف سے ایک رعایت ہے کہ اگر آپ سورت فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت نہ ملانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ صرف سورت فاتحہ پڑھ کر آپ اگر رکوع میں چلے جاتے ہیں تو آپ کی نماز درست ادا ہو جائے گی۔ لیکن سنت موقدہ کی چاروں رکعتوں میں سورت فاتحہ کے بعد کسی دوسری سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ اگر واجب بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کسی واجب کو چھوڑ دیا جائے تو پھر سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی، اس نماز کا لوٹانا پھر واجب ہوتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔